ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطرناک وبا اور بیماری جب ہمارے شہر میں اس نے دستک دی اور مریض سامنے آنے لگے تو کارپوریشن کے سامنے بھی اور انتظامیہ کے سامنے بھی ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ جو لوگ کوارنٹائن رہیں گے اور اسپتال وغیرہ کے اندر رہیں گے ان لوگوں کے کھانے پینے کا نظام کیسے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ریسٹ ہاؤس کے اوپر مالیگاؤں کے جو پرانت آفیسر ہیں، اسی طرح مالیگاؤں میونسپل کمشنر اور اسی طرح میڈیکل آفیسر ریوان صاحب اور نائب کمشنر جو تھے وہ اور تحصیلدار صاحب، ان لوگوں نے ریسٹ ہاؤس پر ہم کو بلا کر کے میٹنگ کی کہ ہمارے سامنے 2-3 مسائل ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ کوارنٹائن جو لوگ ہوں گے ان لوگوں کو کھانا دینے کا ہے۔ اور ہم ایسا انداز لگا رہے ہیں، اس وقت شروع معاملہ تھا کہ 500 سے لے کر کے تعداد 1500 تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم نے اس وقت کہا کہ آپ لوگ مشورہ کرو، آپ لوگ میٹنگ کر کے جو چیز فیصلہ کرو گے ہم اس کو مانیں گے اور ہم خدمت کے لیے تیار ہیں۔ پھر پرانت آفیسر صاحب کا فون آیا، کمشنر صاحب قمر الدین صاحب کا بھی فون آیا، ان لوگوں نے مفتی صاحب سے، مجھ سے، حاجی مکی صاحب سے بات کی اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو شب برات کے دن، جمعہ کے دن یہ بات ہوئی اور سنیچر کے دن سے تم لوگوں کو بڑی مالیگاؤں اسکول اور جو نمبر 1 اسکول ہے دلاور ہال، وہاں پر کوارنٹائن جو لوگ ہیں ان کو کھانا دینا ہے۔ الحمدللہ قائد جمعیت مفتی محمد اسماعیل صاحب نے بھی، حاجی مکی صاحب نے بھی اور میں بھی اس وقت وہاں تھا، حامی بھر لی کہ ہم کھانا دیں گے، 500-1500 انشاءاللہ ہم کھانا دیں گے۔ اس وقت سے کھانا دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نشاط لائبریری کے عمران انجینئر صاحب، مسعود بھائی، ہمارے جو مسعود مولانا کمپاؤنڈ والے، یہ ان لوگوں کو بلا کر کے میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ مسعود بھائی اور عمران بھائی وغیرہ نے فوراً اسی وقت ذمہ داری قبول کی اور اس وقت سے لے کر آج 57 دن ہو گئے ہیں جو لوگ کوارنٹائن ہیں۔ 500-1500 وہ لوگ کہہ رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگوں کو کھانا مختلف مقامات پر، مالیگاؤں اسکول سے شروع ہوا تھا، پھر دلاور ہال سے شروع ہوا تھا، پھر یا منصورہ کے اندر جو لوگ کوارنٹائن تھے، اور میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ میں خود بھی منصورہ میں کوارنٹائن تھا، اس وقت بھی ہمارے احباب کھانا لے کر کے وہاں وقت پر پہنچتے تھے، اور اسی طرح آج بھی پورے شہر کے اندر جو کوارنٹائن ہے، حالانکہ اس وقت بات ہوئی تھی کہ کارپوریشن کیا دے گی یا یہ کہ کمشنر صاحب اس میں امداد کیا کریں گے، لیکن ان سب کی پرواہ کیے بغیر عوام الناس جو مخلصین ہیں ان کے تعاون سے یہ کھانا کھلانے کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک جملہ مفتی محمد اسماعیل صاحب اور حاجی مکی صاحب اور اعجاز بیگ اور یہ دیگر لوگ منصورہ دورہ کوارنٹائن والوں کو انہوں نے کیا تھا، اس وقت ایک پیشنٹ، ایک مریض جو ڈاکٹر بھی ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا تھا مفتی محمد اسماعیل صاحب سے کہ اگر جمعیت العلماء ان لوگوں کو کھانا نہ دے، منصورہ والوں کو اور اسی طرح ادھر یہاں جو لوگ ہیں، تو منصورہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پوچھنے نہیں آتا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا قدم، بہت بڑا کام ہے جس کے اندر ہمارے جمعیت کے نوجوان اور اس میں نشاط لائبریری کے جو نوجوان اس میں شامل تھے۔ اور ابھی فی الحال ایک بہت بڑا کام جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 350 گھر جو ضرورت مند ہے، خبر ملتی ہے کہ یہاں کھانا نہیں بن رہا ہے، یہ نوجوان پہنچ کر کے 25-50 گھر جو بھی ہے الگ الگ علاقوں میں، اور انتہائی ضرورت مند ہے کہ جہاں واقعی اگر کھانا نہ پہنچے تو وہاں فاقہ ہو جائے، اس دن وہاں پر کھانا پہنچایا جا رہا ہے، اور بڑی تندہی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ نوجوان لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے خود بھی وہاں دیکھا اور شروع دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکمل وقت پر کھانا پہنچنا، اور کھانا بھی ایسا جو ہر ایک وہاں پر بہت اچھے لوگ بھی کوارنٹائن میں ہیں، ایسی فیملی کہ جو اپنے گھروں پر اچھا اور عمدہ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی اس کھانے کو کھا رہے ہیں۔ ہمارے غیر مسلم بھائی جو کوارنٹائن میں ہیں
उनको भी बिला तफरीक मज़हब मिल्लत ये खाना जो है दिया जा रहा है और वो लोग ये खाना खा रहे हैं। रमज़ान मुबारक जब से शुरू हुआ है तो फल फ्रूट वगैरह दीगर चीज़ों का भी इंतज़ाम इन लोगों ने बड़े उम्दा तरीके पर किया है और सहरी के वक्त तो बाकायदा पहुँच जाना और इफ्तार से बहुत पहले पहुँच करके जो है खाना और फ्रूट वगैरह सब तकसीम कर देना, ये बहुत अच्छा बड़ा काम हो रहा है। और ये इन तमाम कामों के जो अहम सबसे बड़े जो जिम्मेदार हैं वो सदर जमीयतुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, जो शुरू दिन से तमाम कामों पर नज़र रखे हुए हैं, और दीगर हाजी मक्की साहब हैं और तमाम जो जिम्मेदारान हैं ये तमाम उसके साथ नज़र रखे हुए हैं। और हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पर जो हमारे मसूद भाई हैं, खालिद सिकंदर साहब हैं, और इसी तरह वहाँ निशात लाइब्रेरी में इरफान शाहिद साहब है और हमारे इमरान इंजीनियर हैं, और ये जिम्मेदारों के साथ सरपरस्ती में हाजी निसार साहब और उनके जो खाना वगैरह पकाने में जलील भाई प्रिंस, और भी बहुत सारे जिनका नाम लिया जाए तो अभी तो तुमको नाम ही के अंदर 15-20 मिनट गुजर जाएगा। इंशाल्लाह आप लोग लेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। तमाम लोग बड़ी मेहनत के साथ और मोमिनपुरा महल्ला और मोमिनपुरा के नौजवान, इस्लामपुरा के नौजवान खाना तकसीम करने के लिए इस्लामाबाद के। अच्छा, ये खाना देने का इंतजाम किस दिन से चल रहा है? ये खाना देने का इंतजाम शब बारात के दूसरे दिन शनिचर के दिन से चल रहा है। और कब तक का आप लोग का आगे इरादा तो है? बात तो आम तौर पर हुई है खाना देने की कि भाई जब तक के लोग क्वारंटाइन रहेंगे और ये खाना दें, लेकिन उसके बाद अब ये काम जो बढ़ाया गया है, यानी गरीबों में जो खाना तकसीम करने का काम बढ़ाया गया है, तो अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो मुतासिरीन है वो जल्द अज जल्द अल्लाह ताला सबको शिफा दे दे और ये हालात ख़त्म कर दे। लेकिन अगर हालात ऐसे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह इनका आज़्म और इरादा यही है कि खाना इस सिलसिले में जारी रहेगा जब तक कि ज़रूरतमंद रहेंगे, खाना इंशाल्लाह देते रहेंगे। अभी बहुत सारी यानी बातें चल रही है शहर के अंदर कि भाई यहाँ फलाह उम्मत ट्रस्ट की जानिब से जो नज़्म किया जा रहा है क्वारंटाइन वालों के लिए, तो ये कारपोरेशन के जरिए इनको पैसा मिल रहा है और ये नाम जमीयत का लगा रहे हैं और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का नाम लगाकर ये लोग यहाँ कारपोरेशन के जरिए से एक पैसा भी आज तक मिला नहीं है। ये जो सिर्फ जो चावल जो वादा हुआ था कमिश्नर साहब का, चावल जो है दिया जा रहा है और वो चावल देते हैं, और वो चावल तो मैं समझता हूँ कि शायद पकाने की नौबत आती भी नहीं है, बल्कि अच्छा चावल बाजार से खरीद कर, और कुछ अच्छा चावल मैं खुद भी खरीदा हूँ उसके लिए, चावल बाजार से लेकर के अच्छा चावल पकाया जाता है, और दीगर तमाम चीज़ें शहर के मुखलिस मुखैरान और इन लोगों की मेहनत से ये हो रही है। कारपोरेशन का एक पैसा अभी तक तो नहीं लगा है। व्हाट्सएप पे और जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो लोग बहुत माहिर हैं कागजात निकालने के, और उनके ताल्लुकात ऑफिसरान के साथ भी हैं, तो दलील और सबूत के तौर पर वो कागज वगैरह भी सब बता देना कारपोरेशन से कितना पैसा निकला इसमें। ये पूना वाले जो अभी मालेगांव शहर के अंदर पूना से कुछ तंजीम से यहाँ पर मालेगांव रैली प्लान एजाज यूसुफ सर, एजाज यूसुफ फल फ्रूट भी तकसीम कर रहे हैं, तो वो भी बताया जा रहा है कि वो लोग भी यहाँ पर फल फ्रूट शामिल है, वो भी शामिल है इसमें। वो कुछ एक प्याज कुछ दिए थे, प्याज वगैरह उन्होंने दी थी, वो प्याज इस्तेमाल हो गई, बाकी इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें लगती है। जैसा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल एक सियासी शख्स ये आज के वक्त के एमएलए, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो सियासी तौर से अपना बता रहे कि मैं कर रहा हूँ, यानी एज एमएलए वो काम कर रहे, तो इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? इस ताल्लुक से सबसे पहले शुरू में मैंने आप लोगों को बतला दिया कि जब कमिश्नर साहब के सामने और प्रांत ऑफिसर तहसीलदार साहब के सामने क्वारंटाइन वालों को खाना देने का मसला आया, तो उन्होंने सबसे पहले जमीयतुल उलमा को और मुफ्ती साहब को ही तलब फरमाया। उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने बहुत ये बहैसियत सदर जमीयतुल उलमा उनको बुलाया था कि बहैसियत एमएलए उनको बुलाया था, उनसे पूछना चाहिए। नहीं, और हमें तो ये बात मालूम है कि बहैसियत सदर जमीयतुल उलमा उनको कहा गया था कि आप जो है मुफ्ती साहब जमीयतुल उलमा की जानिब से खाना दीजिए। बहैसियत एमएलए कहा गया था ये हम नहीं समझते, उसकी वजह यह है कि मुझको भी बुलाया गया था, हाजी मुफ्ती साहब भी वहाँ मौजूद थे, शहर की कुछ जमात के नाम से दिया जा रहा है। जब भी कोई बात आती है प्रांत ऑफिसर या तहसीलदार साहब से बात होती है
تو وہ جمعیت کے نام سے ہی کرتے ہیں اور جمعیت کے نام سے ہی یہ پروگرام ہو رہا ہے. اور چونکہ مفتی محمد اسماعیل صاحب صدر جمعیت العلماء ہے اس لیے ان کا نام تو آئے گا. اب وہ وزیر اعظم بھی بن جائے تو بھی صدر جمعیت العلماء رہیں گے. ٹھیک ہے. اور کچھ اور جیسا کہ ابھی حالات ناساز ہوتے جا رہے ہیں شہر کے, تو عوام کے لیے جمعیت کا کیا میسج ہے آپ کی طرف سے؟ عوام کے لیے ہماری جانب سے اور میرا خود ذاتی تجربہ اس میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط کریں. یہ جو باہر نکل کر کے بے احتیاطی یہ جو ہے شہر کے لیے مضر ہے. ابھی تو حالات الحمدللہ اچھے ہو رہے ہیں لیکن ابھی مزید احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی آج بھی پڑی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اور بہت سارے ناواقف لوگ تو مسجدوں کے اندر بھی بھیڑ بھاڑ کر رہے ہیں اور اس میں بھی بولتے ہیں کہ سب کچھ نہیں. حالانکہ صحابہ اور صحابہ کے بعد کے زمانے سے ثابت ہے کہ وباؤں کا علاج احتیاط سے ہی ہوتا ہے. لوگوں سے ملنا جلنا کم کرنے سے. طبقات ابن سعد کے اندر بھی بہت ساری روایتیں ہیں, بہت سارے تابعین, بہت سارے اولیاء کرام, اور آج کے زمانے میں خود بڑے بڑے ولی اللہ جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں 2-2 مہینوں سے وہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وبا کا علاج بھی احتیاط ہے. لوگ اپنے گھروں میں رہیں, ملنا جلنا کم کریں, اور اسی طرح جو ہے وہ تھوڑا مرض ہونے پر فوراً علاج کی طرف توجہ دیں اور اس کا جو ہے دعا کریں. اس کے لیے خاص طور پر جو ہے تراویح پڑھنے میں اور روزہ رکھنے میں, قرآن سننے اور قرآن پڑھنے میں شفا کی نیت کریں, اس لیے کہ قرآن شفا ہے, روزے کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے. اور مالیگاؤں میں مالیگاؤں بچاؤ منچ تشکیل دیا گیا ہے, اس میں جمعیت العلماء کا کتنا رول ہے یا اس میں کیا کردار نبھا رہی ہے جمعیت العلماء؟ مالیگاؤں منچ جو تشکیل دیا گیا ہے مفتی محمد اسماعیل صاحب اور مولانا عبدالحمید اظہری صاحب وغیرہ اس کے ذمہ دار ہیں. اب چونکہ مفتی صاحب کی شخصیت بھی اس میں شامل ہے تو مفتی صاحب کی دوہری شخصیت ہے, سیاسی اعتبار سے بھی اور جہاں وہ رہتے ہیں وہاں جمعیت رہتی ہے. اس لیے اس اعتبار سے کہ قائدانہ کردار سمجھ لو جمعیت کا ہی اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے. اور ایک بات کی وضاحت میں کر دوں, بار بار واٹس ایپ کے اندر اور دیگر چیزوں کے ذریعے بہت بلند بانگ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے 12 سال پہلے عیدگاہ پر چندہ بند ہو چکا ہے. 12 سال پہلے جب کچھ معاملات ہوئے تھے تو دفتر جمعیت العلماء میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب عیدگاہ پر چندہ نہیں ہوگا, اور عیدگاہ پر جو چندہ ہوتا تھا اس کے ذریعے سے جو اتنا بڑا انتظام ہے مائک کا اور اسی طرح بچھائت کا اور اسی طرح دیگر چیزوں کا انتظام ہے جس کے لیے کئی ہزار روپیہ لگتا تھا, تو اس کا انتظام جو ہے چندے سے کیا جاتا تھا. تو یہاں پر جو ہمارے مرحوم شعیب وکیل صاحب تھے جو اس وقت جمعیت کے خزانچی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اب یہ کام جو ہے جمعیت خود کرے گی اور جمعیت اپنے فنڈ سے جو ہے اس خرچے کو پورا کرے گی, اس کے لیے چندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 12 سال پہلے یہ چندہ بند ہو چکا ہے. رہی بات اس سے کہ سالہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے کئی صدی سے چندہ ہو رہا ہے, تو کئی سال سے جو چندہ ہوتا تھا وہ جمعیت عیدگاہ ٹرسٹ ہے باقاعدہ. عیدگاہ ٹرسٹ کے جو ذمہ دار تھے پہلے حضرت مولانا عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, باقاعدہ عید کے دن پہلی والی عید کا حساب باقاعدہ آنا پائی دے کر کے وہ سنایا کرتے تھے لوگوں کو. اسی طرح اس کے بعد جو ان کے انتقال کے بعد عیدگاہ ٹرسٹ کے اندر مولانا عبد القیوم تھے, ان کے بیٹے بھی ہیں اور جمعیت کے ذمہ دار بھی تھے, وہ بھی پورا آنا پائی کے ساتھ کتنا پیسہ وصول ہوا, کتنا پیسہ کس مد میں دیا گیا, وہ پورا سنایا کرتے تھے عوام کے سامنے. اور باقی جو پیسہ ہوتا تھا وہ عیدگاہ ٹرسٹ کا اکاؤنٹ ہے, اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتا تھا جس کا پورا حساب جہاں تک مجھے علم ہے کہ چونکہ اس کے عیدگاہ ٹرسٹ کے جو بیشتر ذمہ دار تھے وہ بزرگ تھے, آہستہ آہستہ ان کا انتقال ہو گیا, تو شیخ وکیل صاحب مرحوم وہ اور مولانا عبد القیوم ان کے پاس پورا حساب اس کا رہا کرتا تھا, اور اس کا حساب یقین ہے کہ ان کے پاس ہوگا باقاعدہ. لیکن وہ اتنی بڑی رقم, ایسا لگتا ہے کہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے جتنی بڑی رقم کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ سالہ سال چندہ ہوا ہے تو بہت بڑی رقم ہوگی. ایسا کچھ نہیں, بلکہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جتنی رقم اکاؤنٹ کے اندر ہے اس سے کئی گنا زیادہ تو صرف یہ کوارنٹائن والوں کو کھانا کھلانے اور ہماری جو روزانہ جمعیت کی جانب سے نان تقسیم ہو رہی ہے
اور تقریباً پیچھے 1600 کٹ تقسیم ہوئی, ابھی 1000 کٹ اور تقسیم ہوئی, اس 2000 کٹ ابھی اور تقسیم ہوئی. اتنا تو اکاؤنٹ کے اندر جتنا پیسہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ تو ریلیف میں جمعیت دے چکی ہے. تم اس کی اگر بات کرو گے تو تمہارا دل تو بہت چھوٹا ہے. چند لاکھ روپئے کی بجائے کئی لاکھوں روپئے کا کھانا کھلایا جا چکا ہے, لاکھوں روپئے کی کٹ تقسیم ہو چکی ہے, اور لاکھوں روپئے کی نان جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. ابھی جیسا کہ ناسک سے ایک فاؤنڈیشن ہے موتی والا کر کے, وہ جو ہومیوپیتھک کی دوا بانٹ رہی ہے شہر میں کورونا سے بچنے کے لیے, اس کے زمرے میں آپ لوگ جمعیت علماء کی کیا موقف ہے؟ اس سلسلے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ موتی والا کالج کے جو ذمہ داران ہیں, یا موتی والا کالج جو ہے شریف کوکر والا, جب بہائی اس پر الزام لگا تھا تو وہ وہاں سے جو سرٹیفکیٹ لے کر آیا تھا کہ یہ بہائی نہیں ہے, تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بہائی ہیں. تو ہم چند منٹ کے لیے بات مان لیتے ہیں کہ موتی والا کالج کے جو ذمہ داران ہیں وہ بہائی ہیں اور دار اسلام سے خارج ہیں. اس کے باوجود اس دوا کے تقسیم کرنے کے اوپر فقہی اور شرعی طور پر کوئی اثر نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا بہائی ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اور دوسرا, اس دوا کو وہ دے رہے ہیں 4 ریاستوں کے اندر وہ تقسیم کر رہے ہیں. ہمارے ناسک ضلع کے اندر ہر گاؤں میں تقسیم کر رہے ہیں, اور ہمارے مالیگاؤں کے اندر سینٹرل اور آؤٹر دونوں جگہ تقسیم کر رہے ہیں. اس طرف مفتی صاحب کو انہوں نے ذمہ دار بنایا, جمعیت کو ذمہ دار بنایا, اور اس طرف جو ہے دادا بھوسے صاحب کو ان لوگوں نے ذمہ دار بنایا ہے. تو اگر ان کو یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ لوگ بہائی ہیں, تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں بہائی ہیں؟ وہ کالج کا جو پرنسپل ہے وہ بہائی ہے, منتظمین جو ہے ٹرسٹ وہ بہائی ہے, طلبہ بہائی ہیں, اور کیا پورا کا پورا بہائی؟ تو دوا تو بہائی نہیں ہوگی نا. اور مسئلہ فقہی طور پر جو مجھے معلوم ہے, اور مفتیان کرام کا فتویٰ بھی آ چکا ہے اس سلسلے میں, کہ اگر وہ بہائی مان بھی لیے جائیں تو وہ جو رفاہ عام کے لیے جو دوا تقسیم کر رہے ہیں, اور جمعیت العلماء کا یہ کاز رہا ہے کہ جمعیت العلماء قوم و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے ہر کوئی وہ کام رہتا ہے وہ کرتی ہے. تو فقہی نقطۂ نظر سے, شرعی نقطۂ نظر سے, جب ہم کافر کے توسط سے اور جو ہے غیر مسلم کے توسط سے, دیگر طبقات کے توسط سے دوائیں لے سکتے ہیں, ان کے تعلق سے, ان کے توسط سے دیگر رفاہی اور فلاحی کام کر سکتے ہیں, تو اگر وہ بہائی ہیں تو ان کے توسط سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جمعیت العلماء کا صرف اور صرف نظریہ ہی ہے کہ یہ دوا ان لوگوں نے کئی ریاستوں کے اندر تقسیم کی اور کر رہے ہیں, ہمارے مالیگاؤں کو دی ہے, تو ہماری سعادت ہے کہ ہم دیگر جس طرح کام کرتے ہیں اس طرح یہ کام بھی ہم کر رہے ہیں. تو سر یہ گولی کے یہ جو ہومیوپیتھک کی گولی ہے تو اس سے کوئی سائڈ افیکٹ وغیرہ نہیں؟ اس کا سائڈ افیکٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے, بلکہ اس کی تحقیق حکومت کے ذریعے اور کلکٹر صاحب نے باقاعدہ اجازت ان لوگوں کو دی ہے, اور چونکہ وہ ہومیوپیتھک کالج ہی خود چلاتے ہیں تو ان کے جو ڈاکٹرس ہیں ان لوگوں نے صاف طور پر مطلب یہ کیا ہے کہ یہ دوا کا کوئی اثر نہیں ہے, اور اس کو ہمارے شہر کے ڈاکٹر حضرات ہی مانتے ہیں. تو مالیگاؤں کے شہریان میں یہ گولی کھانا چاہیے؟ ہاں, جمعیت چونکہ خود بانٹ رہی ہے تو جمعیت یہ چاہے گی کہ مالیگاؤں کے شہریان اس گولی کو لیں اور اس کو کھائیں. تو مالیگاؤں کے شہریان میں یہ گولی کھانا چاہیے, اس سے کوئی سائڈ افیکٹ وغیرہ کچھ نہیں؟ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, سائڈ افیکٹ نہیں ہوگا. جماعت علماء یہ گولی کے جو حملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ میں, ہاں, جمعیت العلماء جو ہے یہ جو خود تقسیم کر رہے ہیں ان کے نوجوان جو ہیں مل کر کے, اس لیے کہ یہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ فلاحی کام کرنا چاہتے تھے اور مالیگاؤں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے تو ظاہر بات ہے ان کو کوئی تنظیم کا کوئی پاٹنبا ہونا چاہیے تھا, کوئی مددگار رہنا چاہیے. تو جمعیت نے ذمہ داری لی ان کی مدد کرنے کی, اور جمعیت مدد